بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 آج کا ہمارا سبق ہے۔ وہی تسلسل چل رہا ہے طلاق سے متعلقہ مسائل، اور اس میں بہت اہم مسئلہ آج بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو اور اس کی عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ خاتون کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اولیاء کو اور ان کے پیرنٹس کو اسے روکنا نہیں چاہیے، لیکن بالمعروف اس کا وہ نکاح کا طریقہ کار یہ شرعی اور اخلاقی دائرے کے اندر ہو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب دیکھو یہاں پر پہلے جہاں پر بھی نکاح کی نسبت ہو رہی تھی نا، اولیاء کی طرف ہو رہی تھی، یہ واحد جگہ ہے جہاں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی جا رہی ہے، اینکحنا، کہ وہ خود اپنا نکاح کرائے، کیونکہ یہ والی صورتحال اس میں اولیاء جیسے معاشرے میں ہے، کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی ہو، یا جو نا وہ معاشرہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ دیکھو یہ شرعی حکم ہے، ذالکم ازکی لکم واطہر کا یہی مطلب ہے کہ اسی سے صفائی بھی آئے گی، پاکیزگی بھی آئے گی، تزکیہ بھی آئے گا۔ یہ پاکیزہ تر اور صاف تر احکامات ہے۔ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے نکاح میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اگر وہ اگلا نکاح کرتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ظاہری بات ہے کوئی اس میں زبردستی نہیں کر سکتا، یہ اس کا اپنا گویا کہ حق ہے، اور یہ اس کا حق خود ارادیت ہے۔ اور اگر کسی کو طلاق ہو جائے، خاتون کو پہلے والے شوہر کے ساتھ عدت پوری ہو گئی اور وہ اگر دوبارہ ان کا پیچ اپ ہوتا ہے تو پھر بھی اولیاء کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے کہ بھائی نہیں، اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ ظلم ہوا تھا، یہ۔ اب اگر دونوں آپس میں دوبارہ جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں نکاح، بشرطے کہ ان کے لیے نکاح کرنا جائز ہو، تو اس میں بھی اولیاء کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یہی حکم بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلقتم طلاق دو تم النساء عورتوں کو، بیویوں کو، فبلغنا، پس پہنچ جائے وہ اجلہن، اپنی مدت کو، اپنی مدت کو، وہی جو طلاق کی اپنی عدت ہے اپنی عدت پوری کر لے۔ فلا تعضلوہن، پس لا نہ، تا تم، ذلو عین ذا لام، نہ روکو، ہن ان عورتوں کو، اینکحنا، یہ کہ وہ نکاح کرے، ازواجہن، وہی جو اپنے پرانے شوہر ہے ان کے ساتھ، ازواجہن اپنے شوہر سے، اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے دوبارہ، لیکن نہ، یہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ طلاق مغلظہ نہیں ہے، یہ پچھلی والی آیت کے ساتھ تک کہ 2 طلاقیں دی ہے، 2 طلاقیں دینے کے بعد شوہر کو عدت کے دورانیے میں یہ اختیار ہوتا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اگر امساک بالمعروف ہو گیا پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ دوسری صورت تھی تصریح بِإِحْسَان، کہ اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دے، اچھے طریقے سے چھوڑ دیا، عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہونے کے بعد کوئی تھوڑا سا وقت گزرا، دونوں کو عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، اور کہا کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے لیے الگ الگ رہنا ممکن نہیں ہے، بچے بیچ میں رل رہے ہیں، اب وہ دوبارہ آپس میں پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ وہ ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ، تو اولیاء اس کو روکے نہ۔ اذا تراضوا، جب وہ راضی ہو، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، شرعی اور اخلاقی دستور۔ اب یہ جو بالمعروف ہے نا، بار بار دیکھو یہ پورے جو معاشرتی زندگی ہے نا، اس معاشرتی زندگی میں ہر جگہ لفظ بالمعروف بالمعروف بالمعروف،
اب دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے حق خود ارادیت، جس کا حق ہے اس کو دینا، دوسری طرف اولیاء کا معاشرے میں ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اب خاتون اگر کسی اور سے نکاح کر رہی ہے اور وہ کفو میں نہیں ہے، مثلا ایک بڑے گھرانے کی بچی ہے اور وہ راہ چلتے کسی ایک آدمی سے نکاح کرتی ہے، تو یہ بالمعروف نہیں ہے، یہ دستور کے مطابق نہیں ہے۔ پھر ایسے میں اولیاء کو اختیار ہوتا ہے کہ ان کا نکاح ختم کرا دیا جائے اور اس میں وہ رکاوٹ بنے، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری بات ہے اولیاء نے بھی تو معاشرے میں رہنا ہے اور اس نے بھی لوگوں کا سامنا کرنا ہے، فیس کرنا ہے اس نے۔ یا پھر اگر کوئی بچی اللہ نہ کرے وہ بغیر کسی کو اعتماد میں لیے بغیر وہ جا کے کورٹ میرج کر لے، اب ظاہری بات ہے اس میں سارا اولیاء کے اوپر چینٹیں آئیں گی اور اس کے اثرات آئیں گے، اس کے پیرنٹس پہ آئیں گے۔ لیکن اگر وہ اچھے طریقے سے دستور کے مطابق نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نکاح کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اولیاء کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ اس کا ساتھ دے تاکہ اس کا گھر بسے۔ اور یہ انسان کی جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، طبعی ضرورت ہے انسان کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو معاشرہ تھا، اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس پورے معاشرے میں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے، مطلقہ ہو گئی ہے، تو عدت ختم ہونے کے بعد مہینے بھی نہیں لگے کہ اس کا اگلا نکاح ہو گیا ہے۔ یعنی بسا اوقات تو ایسا عدت کے دورانیے میں جو ہے نا وہ نکاح کے پیغام آئے ہیں اور اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کی جب عدت پوری ہو جائے تو میں نکاح کرنے، ایک خاتون ہے جس کے بارے میں حدیث میں واقعہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب آپ کی عدت پوری ہو جائے تو آپ میرے پاس آ جائیے اور میں آپ کا نکاح کرا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیے عدت کے پورے ہونے کے بعد، انہوں نے کہا مجھے دو بندوں نے تو نکاح کا پیغام دے بھی دیا، ایک ابو جہم نے دیا اور ایک ابو سفیان نے دیا۔ آپ نے فرمایا اب آپ کا کیا ہے، کیا مشورہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم سے تو نہ کرو کیونکہ ضراب للنساء، اور ایک اور روایت میں ہے فلا یضع عصاہ علی عاتقہ، اس کا تو ڈنڈا ہر وقت اس کے کندھے پہ رہتا ہے۔ اور دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ ضراب للنساء وہ بیویوں کو مارتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے، اس لیے اس سے نکاح نہ کرو۔ ابو سفیان سے کیوں نہ کرو؟ فرمایا کہ وہ تو رجل لا صعلوک لا مال لہ، وہ فقیر سا آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو دیتا ہوں بہتر آپشن ان دونوں سے، آپ اسامہ سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے اسامہ سے نکاح نہیں کرنا، آپ نے فرمایا نہیں کر لو۔ کہتی ہے وہ خاتون کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسامہ سے نکاح کیا۔ اب اسامہ کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا اس سے نکاح کر لو۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا اور اس سے نکاح کرنا ظاہری بات ہے اسامہ باہر کا ہے، اور یہ اندر کے معاشرے میں بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا، کوئی بندہ باہر کا آیا ہوا ہے اور حضرت زید تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آیا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا، چونکہ باہر کا بندہ ہے، اندر کی ایک خاتون اس سے نکاح تو تھوڑا سا گویا کہ معاشرتی طور پر وہ اچھا نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن کہتی ہے کہ ہمارے اس نکاح میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اتنا فائدہ دیا کہ میرے اور اسامہ کی جوڑی پر آگے جا کر رشک ہونے لگا کہ اگر کوئی جوڑی ہو میاں بیوی کو تو اسامہ اور اس خاتون کی۔ اب یہ دیکھو یہ ہے معاشرہ، صاف ستھرا معاشرہ، کوئی بندہ نکاح کا پیغام دے رہا ہے اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کو اپنا پیغام پہنچانے میں، اگلے بندے کو وہ پیغام اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لینے میں، اور اگر نہیں اچھا لگ رہا ہے تو اس کو رد کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلا ناراض بھی نہیں ہوتا کہ بھئی نہیں میں نے تو پیغام دیا اور اس نے قبول نہیں کیا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اگر آپ کسی کے گھر پیغام لے کے جائیں اور انہوں نے رد کر دیا یا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی بچی نہیں دیتے ہیں آپ لوگوں کو، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ناطے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے
تعلق تک ختم کر دیتے ہیں. تو معاشرہ مسلمانوں کا ایسے صاف ستھرا ہو کہ رشتہ مانگتے ہوئے بھی کسی کو جھجک نہ ہو اور اگلے کو منع کرتے ہوئے بھی جھجک نہ ہو اور پھر آپس میں کوئی ناراضگی بھی نہ ہو. اس لیے یہ فرمایا کہ میں جو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں پھر ایسا کوئی نہیں رہا. آج کل دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنی بیوائیں ہیں کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے دوبارہ نکاح کرنے کا اس کا کسی بچی کو طلاق ہو جائے 2 دن 10 دن کے بعد بھی آج کل بچیوں کو طلاقیں ہو رہی ہے. 2 10 دن 15 دن گزاریں اور اس کے بعد طلاق ہو گئی, وہ گھر آئے بیٹھی ہے اور وہ بیچاری ساری زندگی طلاق کا وہ جو ٹپا ہے وہ لے کے اس کو پھر کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا. یہ ہم نے معاشرے کو بنایا ایسا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے خلاف ہے. آج بھی اگر ہم اپنا معاشرہ اللہ اور رسول کے اصولوں کے موافق بنا دے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج وہی معاشرہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بنایا تھا وہی معاشرہ بنے. تو اذا تراضوا بینہم بالمعروف ذلک یوعظ, یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے, واعظ کی جاتی ہے. بہی یہی ما انزل علیکم من الکتاب, اس کے ساتھ قرآن کے ان احکامات کے ساتھ. لیکن کس کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, جو کانا ہو ایمان لانے والا, ایمان لاتا ہو باللہ اللہ پر, والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر. جو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ انہی کے لیے یہ نصیحت ہے. ذالکم ازکا لکم, یہ احکامات ازکا زیادہ, پاکیزہ پاکیزہ تر, لکم تمہارے لیے, واطہر اور صاف تر تمہارے لیے. واللہ یعلم, اگر کسی کو کوئی شک ہو شبہ ہو تو جان لے واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے ہو. بات ہی ختم ہو گئی ہے, اللہ کا حکم آ گیا. اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے اس حکمت کو. وانتم لا تعلمون, اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق. آمین.